علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ما کان نبیًا وآدم بین الماء والطین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل، ہم اصول اکمل پڑھ رہے تھے اور اس کا پہلا سبق پڑھ چکے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل اس کا دوسرا سبق پڑھیں گے۔ اس سبق میں یہ بیان کیا جائے گا کہ اصول فقہ کتنے ہیں اور کون کون سے، نیز ان اصولوں میں سے کون کون سے اصول سمعیہ ہیں، یعنی جن کا تعلق سماع سے ہے۔ پھر اصول سمعیہ کی کتنی اقسام ہیں اور کون کون سے۔ اولاً تو اصول فقہ 4 ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع، قیاس، انہیں اصول فقہ کہتے ہیں۔ ان میں سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ یہ دونوں جو ہیں یہ سمعیہ ہیں، یعنی ان کا تعلق جو ہے سماع سے ہے، ان میں قیاس کا دخل نہیں۔ پھر ان کی یعنی اصول سمعیہ کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک پہلے یہ سمجھ لیں کہ قطعی الدلالت کسے کہتے ہیں، قطعی الثبوت کسے کہتے ہیں، کیونکہ یہ جو 4 قسمیں ہوں گی اسی اعتبار سے ہوں گی۔ ایک قسم ہوگی قطعی الثبوت و قطعی الدلالت، دوسری قسم ہوگی قطعی الثبوت و ظنی الدلالت، تیسری قسم ہوگی ظنی الثبوت و قطعی الدلالت، چوتھی قسم ہوگی ظنی الثبوت و ظنی الدلالت۔ اس طرح اس کی 4 قسمیں بنتی ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ قطعی الدلالت کسے کہتے ہیں اور قطعی الثبوت کسے کہتے ہیں۔ قطعی الدلالت اس دلیل کو کہتے ہیں جس کے کہ وہ ایسے ذریعے سے ثابت ہو۔ قطعی الدلالت اسے کہتے ہیں کہ وہ ایسے ذرائع سے ثابت ہو کہ اس میں شک کی گنجائش نہ ہو، یعنی اس دلیل کے ثابت ہونے میں کوئی شک نہ ہو، کوئی شک کی گنجائش نہ ہو، اسے کہتے ہیں قطعی الثبوت، یعنی اس کے ثابت ہونے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ اور قطعی الدلالت کسے کہتے ہیں، جس کے دلالت میں کوئی شک نہ ہو، یعنی اس کا اپنے مقصود پر دلالت کرنے میں کوئی شک نہ ہو، یعنی اتنی واضح ہو کہ کسی مجتہد کی رائے کی طرف جانے کی حاجت نہ ہو، اسے کہتے ہیں قطعی الدلالت۔ اور ظنی الثبوت اسے کہتے ہیں جس کے ثابت ہونے میں، جس کے یعنی جو ایسے دلائل کے ذریعے ثابت ہو، وہ دلیل جو ایسے ذرائع کے ذریعے ثابت ہو جس میں ظن ہو، جس میں شک کی گنجائش ہو، اسے کہتے ہیں ظنی الثبوت۔ اور ظنی الدلالت کسے کہتے ہیں، جو اپنے مقصود پر دلالت کرے لیکن اتنی واضح نہ ہو کہ کسی مجتہد کی رائے کی حاجت نہ ہو، بلکہ وہ اپنے مقصود پر دلالت کرے اور اس کی وضاحت کے لیے مجتہد کی رائے کی ضرورت ہو، اسے کہتے ہیں ظنی الدلالت۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ عز و جل کتاب سے پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 2، اصول فقہ کی تعداد۔ انہیں اصول اربعہ، اصول شرعہ، دلائل اربعہ اور دلائل شرعیہ بھی کہتے ہیں، یعنی اصول فقہ کو اصول اربعہ بھی کہتے ہیں اور اصول شرعہ بھی کہتے ہیں، دلائل اربعہ بھی کہتے ہیں اور دلائل شرعیہ بھی کہتے ہیں۔ کہیں اگر دلائل شرعیہ مراد ہو اس سے مراد بھی یہی ہے، کہیں دلائل اربعہ مراد ہو تو اس سے مراد بھی یہی ہیں، اور کہیں اگر اصول اربعہ مراد ہو تو بھی اس سے مراد یہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ 4 ہیں اصول فقہ۔ کتنے ہیں؟ اصول اربعہ، اصول شرعہ، دلائل شرعیہ، جو بھی کہہ لیں، یہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ کیا نمبر 1 میں ہے کتاب اللہ۔ کتاب اللہ سے مراد مکمل قرآن پاک نہیں ہے، بلکہ بریکٹ میں لکھا ہے یعنی احکام سے متعلقہ تقریباً 500 آیت قرآنیہ۔ قرآن پاک کی جو 500 آیت میں، جن 500 آیات میں احکام کو بیان کیا گیا ہے، وہی 500 آیت یہاں مراد ہے، مکمل کتاب اللہ مراد نہیں ہے۔ مکمل کتاب اللہ یہ اصل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلی جو اصل ہے وہ ہے کتاب اللہ۔ کتاب اللہ سے مراد کیا ہے؟ وہ 500 آیات جن کا تعلق احکام سے ہے۔
نمبر 2 سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی احکام سے متعلقہ تقریباً 3000 احادیث۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جتنی بھی احادیث ہیں، تمام احادیث یہاں مراد نہیں ہیں، بلکہ ان احادیث میں سے 3000 احادیث مراد ہیں جن سے احکام ثابت ہوتے ہیں۔ یہ دوسری دلیل ہے، یہ دوسری اصل ہے۔ نمبر 3 میں ہے اجماع۔ اجماع کسے کہتے ہیں آگے خود بیان کریں گے۔ نمبر 4 میں ہے قیاس۔ یہ 4 اصول فقہ، اصول اربعہ، دلائل شرعیہ کہلاتے ہیں۔ اب ان کی دلیل حصر بیان کر رہے ہیں، وجہ حصر بیان کر رہے ہیں کہ یہ 4 ہی قسم کس طرح ہیں، یہ 4 کس طرح ہیں، ٹھیک ہے نا، اس سے زائد یا کم کیوں نہیں ہے، دلیل حصر بیان کر رہے ہیں۔ دلیل 2 حال سے خالی نہ ہوگی، جو بھی دلیل ہو، چاہے قرآن ہو کچھ بھی ہو، وہ 2 حال سے خالی نہیں ہوگی۔ بیان کر رہے ہیں کہ دلیل یعنی جو اصل ہے وہ 2 حال سے خالی نہ ہوگی، وہی ہوگی یا غیر وہی۔ جو بھی دلیل ہوگی یا تو وہ وہی ہوگی یا غیر وہی۔ وہی ہو تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، اگر وہ وہی ہے تو پھر 2 حال سے خالی نہیں۔ اس کی تلاوت کے ساتھ نماز درست ہوتی ہے یا نہیں، یعنی نماز میں اگر اسے پڑھ لیں تو نماز درست ہو جاتی ہوگی یا نماز درست نہیں ہوتی ہوگی۔ اولاً تو یا تو وہ دلیل وہی ہوگی یا وہی نہیں ہوگی۔ اگر وہ وہی ہے تو پھر اس کی تلاوت کے ساتھ نماز درست ہوگی یا نہیں ہوگی۔ پہلی صورت میں قرآن، یعنی جس کی تلاوت کے ساتھ نماز درست ہوتی ہو اسے کہیں گے قرآن۔ دوسری صورت میں سنت، یعنی جس کی تلاوت کے ساتھ نماز درست نہ ہو اسے کہیں گے سنت یعنی حدیث، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر حدیث کو کوئی نماز میں پڑھے تو اسے نماز صحیح نہیں ہوگی، نماز درست نہیں ہوگی۔ اور دلیل غیر وہی ہو، اولا بیان کیا تھا کہ یا تو وہی ہوگی یا غیر وہی۔ وہی ہونے کی صورت میں 2 صورت نکلتی تھی، اسے بیان کر دیا کہ اگر وہی ہو اس کے ساتھ نماز درست ہوگی یا نہیں، درست ہوگی تو قرآن، نہیں ہوگی تو سنت۔ اگر وہ غیر وہی ہو، وہی نہ ہو، اب اسے بیان کر رہے ہیں، اور دلیل غیر وہی ہو تو پھر 2 حال سے خالی نہیں۔ وہ امت سرکار کے ایک زمانے کے تمام علماء حق کا قول ہوگا یا بعض کا، یعنی جو غیر وہی دلیل ہے وہ یا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے امت کے ایک زمانے کے جتنے بھی علماء حق ہیں ان سب کا قول ہوگا، یا سب کا قول نہیں ہوگا بلکہ بعض کا قول ہوگا۔ تو پہلی صورت میں یعنی اگر سب کا قول ہو تو اجماع، اور دوسری صورت میں قیاس۔ یہ ہے دلیل حصر۔ اولا تو یہ کہ دلیل جو بھی ہے وہ وہی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر وہی ہے تو پھر اس میں 2 صورتیں، اس میں نماز اس کے ساتھ درست ہوتی ہوگی یا نہیں ہوتی ہوگی۔ اگر نماز درست ہو تو قرآن، درست نہ ہو تو سنت، اور اگر وہ وہی نہ ہو، غیر وہی ہو، تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، یا تو وہ امت محمدیہ کے جو ایک زمانے کے تمام علماء ہیں ان تمام کا قول ہوگا یا بعض کا، تمام کا قول ہو تو اجماع، بعض کا قول ہو تو قیاس۔ اب نوٹ میں وضاحت کر رہے ہیں، قرآن و حدیث و اجماع و قیاس اصل اور مسائل فقہیہ ان کی فرع ہیں۔ بیان کر رہے ہیں کہ یہ 4 یعنی قرآن، حدیث، اجماع، قیاس یہ اصل ہیں، اور مسائل فقہیہ جو ہیں یہ ان کی فرع ہیں، کیونکہ انہی سے یا تو قرآن سے یا حدیث سے یا اجماع یا قیاس، انہی سے کیونکہ مسائل نکلتے ہیں، مسائل استنباط کیے جاتے ہیں، اس لیے یہ 4 قرآن، حدیث، اجماع، قیاس یہ ہوئے اصل، اور مسائل فقہیہ جو مسائل نکلتے ہیں وہ ہوئے فرع۔ جس طرح عام طور پر ماں باپ کو اصل کہتے ہیں کیونکہ ان سے بچہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے اصل، اور بچہ جو ہے وہ فرع۔ اس طرح کیونکہ قرآن و حدیث سے مسائل نکلتے ہیں، اجماع، قیاس وغیرہ سے، اس لیے انہیں اصل کہتے ہیں، اور جو مسائل نکلتے ہیں انہیں فرع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اصل کی تعریف ہے، اصل کی تعریف، اصل کسے کہتے ہیں تعریف بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اصل کی تعریف ہے ہوا ما یبتنا علیہ غیرہ، یعنی وہ شے جس پر اس کے غیر کی بنیاد رکھی جائے۔ اصل کسے کہتے ہیں؟ جس پر اس کے غیر کی بنیاد رکھی جائے اسے کہتے ہیں اصل۔ اور فرع کی تعریف ہے ہوا ما یبتنا علی غیرہ، یعنی وہ شے جس کی اس کے غیر پر بنیاد رکھی جائے، ٹھیک ہے۔ اصل کسے کہتے ہیں؟ یعنی جس پر اس کے غیر کی بنیاد رکھی جائے وہ ہے اصل، اور جس کی بنیاد اس کے غیر پر رکھی جائے وہ ہے فرع۔ اب یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ ان 4 دلائل میں سے
کون کون سی دلیل سمعیہ ہے اسے بیان کر رہے ہیں۔ دلائل سمعیہ کی اقسام و احکام۔ قرآن و سنت دلائل سمعیہ کہلاتے ہیں۔ ان 4 دلائل میں سے یعنی قرآن، سنت، اجماع، قیاس، ان میں سے قرآن اور سنت یہ دلائل سمعیہ کہلاتے ہیں، چونکہ ان کے ثبوت کا تعلق فقط سماع سے ہے، یعنی سننے سے ہے۔ قرآن اور سنت کا تعلق صرف سننے سے ہے، اس میں قیاس کا دخل نہیں ہے، اس لیے یہ دونوں دلائل جو ہیں یہ دلائل سمعیہ کہلاتے ہیں۔ قیاس کو اس سلسلے میں کوئی عمل دخل حاصل نہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی قرآن اور حدیث کے دلیل ہونے میں قیاس کو کوئی عمل دخل حاصل نہیں ہے، اس لیے قرآن و سنت جو ہیں یہ دلائل سمعیہ ہیں۔ اچھا، اب ان کی اقسام بیان کر رہے ہیں کہ دلائل سمعیہ کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی۔ ان کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 قطعی الثبوت، قطعی الدلالت، ٹھیک ہے، نمبر 1 میں ہے قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت۔ قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت سے مراد کیا ہے اسے بیان کر رہے ہیں۔ وہ دلیل جو ایسے ذریعے سے ثابت ہو جس میں شک کی کوئی گنجائش نہ ہو، یہ ہو گیا قطعی الثبوت کا معنی، ٹھیک ہے۔ وہ دلیل جو ایسے ذریعے سے ثابت ہو جس میں شک کی کوئی گنجائش نہ ہو اور اس کی اپنے مقصود پر دلالت بھی اتنی قطعی اور واضح ہو کہ اس سلسلے میں کسی مجتہد کی تفسیر کی حاجت نہ رہے، اسے کہتے ہیں قطعی الدلالت۔ قطعی الثبوت کا معنی کیا ہو گیا کہ وہ ایسے ذریعے سے ثابت ہو جس میں شک کی کوئی گنجائش نہ ہو، اور قطعی الدلالت کا معنی ہوا کہ اس کی اپنے مقصود پر دلالت بھی اتنی قطعی اور واضح ہو کہ اس سلسلے میں کسی مجتہد کی تفسیر کی حاجت نہ رہے۔ یہ پہلی قسم ہے جسے کہتے ہیں قطعی الثبوت و قطعی الدلالت۔ قرآن کی یہ کون کون سی دلیل ہیں جو قطعی الثبوت ہے اور قطعی الدلالت ہے اسے بیان کر رہے ہیں۔ قرآن کی وہ آیت جو مفسرہ اور محکمہ ہیں، جیسے اللہ کا فرمان اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، یہ جو آیت ہے اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، یہ قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت ہے۔ کیونکہ یہ جس طرح ثابت ہے، ٹھیک ہے نا، جس ذریعے سے ثابت ہے اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ قرآن کی آیت ہے، کوئی شک نہیں، نیز یہ اپنے مقصود پر جو دلالت کر رہی ہے یہ آیت، اس معنی کو سمجھنے کے لیے، اس مقصود کو سمجھنے کے لیے کسی مجتہد کی تفسیر کی حاجت نہیں ہے۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، پورا صاف اور واضح بیان ہے۔ اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے، اس کے مقصود کو سمجھنے کے لیے کسی مجتہد کی تفسیر کی حاجت نہیں ہے، تو یہ قطعی الدلالت اور قطعی الثبوت ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی وہ آیت جو مفسرہ اور محکمہ ہوں وہ قطعی الدلالت اور قطعی الثبوت ہوتے ہیں عام طور پر۔ اور ایسی احادیث متواترہ جن کا مفہوم قطعی ہو، ٹھیک ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان من تعمد علی کذبا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یعنی جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے، ٹھیک ہے۔ تو قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت کی حدیث سے مثال کیا ہے؟ وہ احادیث جو متواترہ ہوں، وہ احادیث متواترہ جن کا مفہوم قطعی ہو، ٹھیک ہے نا۔ اولاً تو وہ احادیث متواترہ ہو اور اس کا مفہوم بھی قطعی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ احادیث متواترہ کیسے کہتے ہیں خود آگے بیان کریں گے۔ دیکھیے، احادیث متواترہ یعنی وہ احادیث جو اس طرح ثابت ہوں، اتنے لوگوں سے روایت ہو کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا ممکن نہ ہو، اسے آگے خود بیان کریں گے۔ خیر، اب حکم بیان کر رہے ہیں۔ پہلی قسم کا حکم یعنی جو قطعی الدلالت اور قطعی الثبوت ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ اس قسم سے فرض و واجب و سنت و حرام و مکروہ تحریمی و اطاعت میں سے ہر چیز ثابت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو قطعی الدلالت اور قطعی الثبوت ہو اس سے فرض بھی ثابت ہو سکتا ہے، واجب بھی ثابت ہو سکتا ہے، اس طرح حرام، مکروہ تحریمی، اطاعت وغیرہ ہر چیز ثابت ہو سکتی ہے جو قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت ہو۔ جیسا کہ مذکورہ آیت سے نماز و زکوٰۃ کی فرضیت ثابت ہو رہی ہے، اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ جو ہے اس سے نماز کی فرضیت اور زکوٰۃ کی فرضیت ثابت ہو رہی ہے۔ نوٹ، اچھا، انہوں نے بیان کیا تھا
کہ مفسرہ اور محکمہ، یعنی جو قرآن پاک کی آیت مفسرہ ہوں محکمہ ہوں وہ عام طور پر قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مفسرہ اور محکمہ سے مراد کیا ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ نوٹ: مفسرہ سے مراد وہ آیات جو محتاج تفسیر و وضاحت تھیں اور اللہ تعالیٰ نے از خود ان کی وضاحت فرما دی۔ مفسرہ کسے کہیں گے؟ یعنی وہ آیات جو تفسیر کے محتاج تھیں، جن کی وضاحت ضروری تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سے ان کی تفسیر بیان کر دی، انہیں کہتے ہیں مفسرہ۔ محکمہ سے مراد وہ آیات جو زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی نسخ کا احتمال نہیں رکھتی تھی، یعنی اس وقت بھی وہ نسخ کا احتمال نہیں رکھتی تھی، وہ پورا واضح تھی، پورا محکم تھی، مضبوط تھی، جیسے مختلف اخبار میں مشتمل آیات، ٹھیک ہے نا۔ اور احادیث متواترہ سے مراد وہ احادیث جو اتنے کثیر راویوں سے مروی ہوں کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہو، اسے کہتے ہیں احادیث متواترہ۔ اس کے بعد ہے مفہوم قطعی سے مراد، کہا نا کہ احادیث متواترہ ایسی احادیث متواترہ جو جن کا مفہوم جو ہے قطعی ہو۔ بیان کیا نا کہ احادیث میں کون سی احادیث قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت ہوتے ہیں، انہیں بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ایسی احادیث متواترہ جن کا مفہوم قطعی ہو۔ پہلے تو احادیث متواترہ کسے کہتے ہیں اس کی تعریف بیان کر دیے، اب مفہوم قطعی سے مراد کیا ہے اسے بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں، مفہوم قطعی سے مراد ایسا واضح مفہوم کہ جس کی وضاحت کے لیے مزید تفسیر کی حاجت نہ ہو، یعنی وہ جو مفہوم ہو پورا واضح ہو، اس میں کسی تفسیر کی حاجت نہ ہو، اسے کہیں گے مفہوم قطعی۔ اب دلائل سمعیہ کی دوسری قسم بیان کر رہے ہیں جو ہے قطعی الثبوت و ظنی الدلالت۔ پہلی قسم کیا تھی؟ قطعی الثبوت و قطعی الدلالت۔ دوسری قسم ہے قطعی الثبوت و ظنی الدلالت۔ اچھا، قطعی الثبوت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں بیان کر رہے ہیں وہ دلیل جو ایسے ذریعے سے ثابت ہو جس میں شک کی کوئی گنجائش نہ رہے، قطعی الثبوت کا معنی ہو گیا، لیکن اس کی اپنے مقصود پر دلالت قطعی نہ ہو، یعنی اس کا مقصود مجتہد کی تفسیر کے بغیر واضح نہ ہو، اسے کہتے ہیں ظنی الدلالت، یعنی اس کی دلالت جو ہے وہ ظنی ہے، وہ اتنی واضح نہیں ہے بلکہ اس کی وضاحت کے لیے جو مفسر ہیں، جو مجتہد ہیں، ان کی تفسیر کی حاجت ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں ظنی الدلالت۔ دوسری قسم ہے قطعی الثبوت ظنی الدلالت۔ اچھا، اس کی مثال دے رہے ہیں، جیسے قرآن عظیم کی آیت معولہ، قرآن پاک کی جو آیت معولہ ہیں وہ قطعی الثبوت ہوتے ہیں اور ظنی الدلالت ہوتے ہیں، یعنی وہ تو ثابت قطعی اعتبار سے ہوتے ہیں، ان کا ثبوت قطعی ہوتا ہے، لیکن ان کی دلالت جو ہوتی ہے مقصود پر یہ قطعی نہیں ہوتی بلکہ ظنی ہوتی ہے۔ جیسے یتربصنا، دیکھیں یتربصنا بانفسہن ثلاثۃ قروء، یعنی مطلقہ عورتیں خود کو 3 قروء تک روکے رکھیں۔ یہاں لفظ قروء حیض اور طہر کے معنی مشترک ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو کہا گیا ثلاثۃ قروء، تو قروء جو لفظ ہے نا یہ حیض اور طہر دونوں میں مشترک ہے، یعنی کبھی قروء بولتے ہیں اس سے مراد حیض ہوتا ہے اور اس سے مراد کبھی طہر بھی ہوتا ہے، تو کیونکہ قروء یہ حیض اور طہر کے درمیان مشترک ہے، ٹھیک ہے، اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ یہ قطعی الثبوت تو ہے لیکن قطعی الدلالت نہیں بلکہ ظنی الدلالت ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ امام اعظم کے نزدیک قروء سے مراد حیض اور امام شافعی کے نزدیک طہر ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پہ جو ثلاثۃ قروء میں جو قروء آیا ہے اس سے مراد حیض لیتے ہیں، یعنی 3 حیض مطلقہ عورت اپنے آپ کو روکے رکھے، اور امام شافعی کے نزدیک یہ جو ہے اس سے مراد طہر ہے، یعنی مطلقہ عورتیں 3 طہر اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ اچھا، اس کا حکم کیا ہے؟ دوسری قسم جو ہے قطعی الثبوت ظنی الدلالت، اس کا حکم کیا ہے اسے بیان کر رہے ہیں۔ اس قسم سے واجب و سنت و مکروہ تحریمی و اصاعت میں سے ہر چیز ثابت ہو سکتی ہے، لیکن فرض و حرام نہیں، یعنی جو
قطعی طور پر ثابت ہو لیکن اس کی دلالت قطعی نہ ہو بلکہ ظنی ہو، اس سے فرض یا حرام ثابت نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ جو ہیں تمام ثابت ہو سکتے ہیں، واجب اور سنت، مکروہ تحریمی وغیرہ ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن فرض یا حرام اس سے ثابت نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ مذکورہ آیت سے طلاق یافتہ عورت کی عدت کا وجوب ثابت ہو رہا ہے۔ جو آیت مبارکہ ہے یتربصن انفسہن ثلاثۃ قروء، دیکھیے آیت کی وجہ سے یتربصن انفسہن بانفسہن ثلاثۃ قروء، تو اس آیت مبارکہ سے کیا ثابت ہو رہی ہے؟ طلاق کے بعد عدت کا وجوب ثابت ہو رہا ہے، یعنی عدت گزارنا یہ واجب ہے، فرض کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ جو آیت ہے یہ قطعی ثبوت ہے، ظنی دلالت ہے، قطعی دلالت نہیں۔ اگر قطعی دلالت ہوتی یہ آیت تو پھر اس سے فرض ثابت ہوتا اور عدت گزارنا یہ فرض ہوتا، کیونکہ یہ آیت قطعی دلالت نہیں بلکہ ظنی دلالت ہے، اس لیے عدت واجب ہے، فرض نہیں۔ سو بیان کر رہے ہیں کہ اس آیت سے طلاق یافتہ عورت کی عدت کا وجوب ثابت ہو رہا ہے۔ نمبر 3، تیسری قسم ہے دلائل سمعیہ کی تیسری قسم کیا ہے؟ ظنی الثبوت و قطعی الدلالت، وہ دلیل جو ایسے ذریعے سے ثابت ہو جس میں کسی قسم کا شک ہو، یعنی اس دلیل کے ثابت ہونے میں کچھ شک ہو، ٹھیک ہے نا، وہ دلیل جو ایسے ذریعے سے ثابت ہو جس میں کسی قسم کا شک ہو، اسے کہتے ہیں ظنی الثبوت۔ یہ معنی ہو گیا ظنی الثبوت کا۔ اب قطعی الدلالت کا معنی بیان کر رہے ہیں، لیکن اس کی اپنے مقصود پر دلالت اتنی قطعی اور واضح ہو کہ اس سلسلے میں کسی مجتہد کی تفسیر کی حاجت نہ ہو، اس کا یہ معنی ہو گیا قطعی الدلالت کا، ٹھیک ہے۔ ظنی الثبوت، قطعی الدلالت۔ ظنی الثبوت یعنی اس کے ثابت ہونے میں ظن ہو، شک ہو، اور قطعی الدلالت اس کا اپنے مقصود پر دلالت کرنے میں کوئی شک نہ ہو، کوئی بلکہ واضح ہو، وہ اپنے مقصود پر قطعی اور واضح طور پر دلالت کرے جس میں کسی مجتہد کی تفسیر کی حاجت نہ ہو۔ اس کی مثال دیتے ہوئے بیان کر رہے ہیں، جیسے حدیث متواتر کے علاوہ وہ احادیث جن کا مفہوم بالکل واضح ہو۔ احادیث متواترہ کے علاوہ جو بھی احادیث ہیں وہ ظنی الثبوت ہوتے ہیں، قطعی الثبوت نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو احادیث متواترہ کے علاوہ جن احادیث سے کوئی مسئلہ ثابت ہو اور ان کا مفہوم بالکل واضح ہو تو وہ ظنی الثبوت اور قطعی الدلالت کہلائیں گی۔ جیسے حضور پاک کا فرمان لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یعنی اس شخص کی نماز کامل نہ ہوگی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ تو کیونکہ یہ حدیث جو ہے، یہ حدیث کیونکہ متواتر نہیں ہے لیکن یہ اپنے مقصود پر وضاحت کے ساتھ دلالت کر رہی ہے، اس کا اپنے مقصود پر جو دلالت ہے یہ بالکل واضح اور قطعی ہے، اس میں کسی مجتہد کی تفسیر کی حاجت نہیں، اس لیے یہ قطعی الدلالت ہے لیکن قطعی الثبوت نہیں، کیونکہ یہ حدیث متواترہ نہیں ہے، اس لیے یہ ظنی الثبوت ہے۔ اب اس کا حکم بیان کر رہے ہیں کسی قسم کا، یعنی جو دلیل ظنی الثبوت اور قطعی الدلالت ہو اس کا حکم کیا ہے، بیان کر رہے ہیں۔ اس قسم سے بھی واجب و سنت و مکروہ تحریمی و اصاعت میں سے ہر چیز ثابت ہو سکتی ہے لیکن فرض و حرام نہیں، یعنی ظنی الثبوت اور قطعی الدلالت سے بھی فرض اور واجب ثابت نہیں ہو سکتے، فرض اور حرام ثابت نہیں ہو سکتے، واجب وغیرہ ثابت ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ فرض اور حرام کے لیے قطعی الدلالت اور قطعی الثبوت ہونا ضروری ہے۔ جیسا کہ مذکورہ حدیث سے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا وجوب ثابت ہو رہا ہے۔ یہ جو حدیث پاک ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس حدیث پاک سے سورہ فاتحہ کا وجوب ثابت ہو رہا ہے، یعنی سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا واجب ہے، یہ ثابت ہو رہا ہے۔ آخری قسم دلائل سمعیہ کی آخری قسم، نمبر 4، ظنی الثبوت و ظنی الدلیل، یعنی دونوں ظنی ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ دلیل جو ایسے ذریعے سے ثابت ہو جس میں کسی قسم کا شک ہو، اس کے ثابت ہونے میں ہی شک ہو، نیز اس کی اپنے مقصود پر دلالت قطعی نہ ہو، یعنی اس کا مقصود اصلی مجتہد کی تفسیر کے بغیر واضح نہ ہو،
جیسے احادیث متواترہ کے علاوہ غیر واضح مفہوم رکھنے والی احادیث مبارکہ، یعنی وہ احادیث جو متواتر بھی نہ ہوں اور ان کا مفہوم بھی واضح نہ ہو، تو وہ ظنی الثبوت اور ظنی الدلالت کہلائیں گی۔ مثال کے طور پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرب لبنن فمضمض، یعنی بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا پھر کلی فرمائی۔ اس فرمان میں دودھ کے بعد کلی کے لازم یا غیر لازم ہونے کے بارے میں کوئی صراحت نہیں، لہٰذا اسے سنت قرار دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور اس کے بعد کلی کی، لیکن یہاں پہ یہ واضح نہیں ہے کہ آپ نے یہ کام التزاماً کیا یا غیر التزاماً کیا۔ آپ نے ضرورتاً یعنی وجوبی طور پر آپ نے یہ کام کیا، آپ نے اسے لازماً کیا یا ایسے ہی کر لیا، کیونکہ اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے، اس لیے اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ دودھ پینے کے بعد کلی کر لینا سنت ہے، واجب یا فرض نہیں۔ حکم، سب سے جو آخری قسم ہے یعنی ظنی الدلالت، ظنی الثبوت اور ظنی الدلالت، اس کا کیا حکم ہے اسے بیان کر رہے ہیں۔ اس قسم سے فقط سنت و مستحب و مکروہ تنزیہی و خلاف اولا ہی ثابت ہو سکتا ہے، یعنی اس قسم سے فرض اور واجب، حرام، مکروہ تحریمی وغیرہ ثابت نہیں ہو سکتے، صرف اور صرف سنت، مستحب، مکروہ تنزیہی، خلاف اولا وغیرہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان سے اوپر درجے کی مزید کوئی چیز نہیں، جیسا کہ مذکورہ حدیث سے دودھ پینے کے بعد کلی کا مسنون ہونا ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ اس حدیث پاک میں یہ وضاحت نہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دودھ پینے کے بعد جو کلی کیا تھا آپ نے اسے التزاماً کیا تھا یا ایسے ہی کر لیا تھا، اس لیے اس سے بس اتنا ثابت ہو رہا ہے کہ دودھ پینے کے بعد کلی کرنا سنت ہے، فرض یا واجب نہیں۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔